تاریخ میں کچھ ایسی تہذیبیں بھی گزری ہیں جن کے کارنامے آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، پورے کے پورے شہر جو اینٹ اور گارے سے نہیں بنے، نہیں بلکہ انہیں زندہ ٹھوس چٹانوں اور پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آخر یہ کون لوگ تھے جن کے پاس اتنا ناقابل یقین ہنر تھا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ وہ گئے کہاں؟ کیسے وہ تاریخ سے یوں اچانک غائب ہو گئے؟ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بہت ہی خاص جگہوں پر جانا ہوگا۔ ایک ہے اردن کا مشہور شہر پیٹرا، اور دوسرا ہے سعودی عرب میں مدائن صالح۔ یقین کریں، یہ دونوں جگہیں اس قدیم ہرر مندی کے لازوال شاہکار ہیں۔ دیکھیں، پیٹرا کوئی معمولی جگہ بالکل نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اسی بات سے لگا لیں کہ اسے دنیا کے 7 نئے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عمارتیں، خاص طور پر وہ جسے الخزنہ یا ٹریجری کہتے ہیں، اسے دیکھ کر تو بس عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آخر اسے بنایا کس نے تھا؟ تو تاریخ ہمیں ان شہروں کو بنانے والوں کا پہلا سراغ دیتی ہے، اور وہ تھے انباط۔ تو چلیں اس راز کی پہلی پرت ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آخر تھے کون؟ انباط دراصل ایک تاجر قوم تھی۔ ان کی جو بے پناہ دولت تھی اس کا سارا راز تھا مشرق اور مغرب کے بیچ ہونے والی تجارت پر، خاص طور پر لبان اور مسالوں جیسی مہنگی چیزوں پر ان کا مکمل کنٹرول تھا، اور یہی وہ پیسہ تھا جس نے انہیں پیٹرا جیسے شہر بنانے کی طاقت دی۔ اب یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی بتاتی ہے۔ انباط جو تھے وہ صدیوں تک ایک بہت طاقتور قوم رہے، خاص طور پر اپنے عروج کے زمانے میں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 106 عیسوی میں رومی سلطنت نے ان کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا، اور بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم وقت میں اور پیچھے جائیں، انباط سے بھی پہلے، تو ہمیں اسی زمین پر ایک اور قوم کا ذکر ملتا ہے، قوم سمود۔ اور سچ پوچھے تو یہیں سے یہ معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ جو قوم سمود تھی، یہ اس علاقے میں انباط سے بھی پہلے آباد تھی، اور سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی بالکل اسی ہنر کے لیے مشہور تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانا۔ اور آثار قدیمہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ مدائن صالح میں واقعی ان کی بستیاں تھیں۔ اور یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یہ ثبوت ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ سمود کی تاریخ انباط سے صدیوں پرانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ پہاڑ تراشنے کا یہ کمال انباط نے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہنر تو اس علاقے میں ان سے بہت پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، اب ذرا تاریخی ریکارڈ سے ہٹ کر اس مذہبی روایت کو دیکھتے ہیں جو قوم سمود کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ وہ کہانی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں، یہ حیران کن طور پر آثار قدیمہ کی دریافتوں کو اس مذہبی داستان سے جوڑ دیتی ہے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر ان کے پہاڑوں میں گھر تراشنے کے ہنر کا ذکر ہے۔ سوچیں، بالکل وہی منظر جو آج ہمیں ان کھنڈرات میں نظر آتا ہے۔ یہاں سے کہانی کا جو اصل ٹکراؤ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تھے حضرت صالح علیہ السلام جو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسری طرف تھے قوم کے مغرور سردار جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں بالکل چور تھے۔ تو انہوں نے ثبوت کے طور پر ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص اونٹنی کو ایک خدائی نشانی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ پورا ڈرامائی واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا۔ پہلے قوم نے معجزہ مانگا، پھر معجزہ ایک اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ خبردار، اس نشانی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے تکبر میں آ کر اس حکم کو توڑا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور بس اسی ایک کام نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اس نافرمانی اور ظلم کا نتیجہ بہت فوری اور تباہ کن نکلا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قوم سمود کو ایک زبردست زلزلے یا ایک گرجدار دھماکے سے ختم کر دیا گیا۔ بس ایک ہی لمحے میں سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، اور ان کے وہ عالیشان گھر ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو آخر میں جب ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، یعنی آثار قدیمہ کو بھی اور مذہبی روایات کو بھی، تو ہمیں ایک آفاقی سبق ملتا ہے، ایک ایسا سبق جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ ڈاکٹر میگیر ہمیں یہی یاد دلا رہے ہیں کہ کوئی بھی تہذیب، چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ پیٹرا اور مدائن صالح کی یہ کھنڈرات آج بھی اسی حقیقت کے خاموش گواہی ہیں۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ اور مذہبی روایات دونوں بالکل مختلف راستوں سے چل کر ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔
दोनों हमें यही सिखाते हैं कि इंसानी तकब्बुर और दुनियावी कामयाबी हमेशा नहीं रहती, ये आर्जी है। कुरान इसी ख्याल को और गहराई देता है। इसके मुताबिक असल मसला ये है कि इंसान सिर्फ दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी और कामयाबियों पर नज़र रखता है और जो एक बड़ी हकीकत है उससे बिल्कुल गाफिल हो जाता है। आज ये खंडरात इसी गफलत की एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर निशानी है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, जब हम इन अजीम तहजीबों के खंडरात को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ उनके हुनर पर वाह वाह करके रह जाते हैं, या फिर हम उनमें अपनी आज की दुनिया और अपनी जिंदगियों के लिए भी कोई गहरा सबक तलाश करने की कोशिश करते हैं?